الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد. حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دستور العمل ایسا بتلاتا ہوں کہ اس سے ایسے جرائم خفیف ہو جائیں گے. وہ یہ کہ اس میں دو برتاؤ کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ ہر روز توبہ کیا کریں. اب تو یہ غضب ہے کہ لوگ توبہ کی حقیقت نہیں سمجھتے. توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کیا اس پر پچھتائے اور دعا کریں کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، مواخذہ نہ کیجئے. تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ایسا کرنے سے نوکری سے موقوف ہو جاؤ گے؟ ہرگز نہیں. دوسرے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ کوئی دوسری سبیل میرے لیے نکال دیجئے. تو اس میں یا تو کوئی سبیل نکلے گی، اور جو کوئی دوسری سبیل نہ نکلے تو یہ شخص شرمندہ گناہگاروں کی فہرست میں تو لکھا جائے گا، جری گناہگاروں کی فہرست میں نہیں لکھا جائے گا. اور یہ توسع آپ میری ہی زبان سے سنیں گے. اور اس توسع میں راز شرعی یہ ہے کہ اگر چھوڑنے پر مجبور کیا جائے تو شاید اس کو چھوڑ کر اس سے بھی زیادہ کسی گناہ شدید میں مبتلا ہو جائے. تو یہ توسع در حقیقت بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے ہے، اور میں کفر سے بچاتا ہوں. کیونکہ جب آدمی نادار ہو جاتا ہے تو خدا جانے کیا کیا اس کو سوچتا ہے. حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس ارشاد میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک اہم ہدایت دی ہے جو کسی گناہ میں مبتلا ہیں اور اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی ہے مگر چھوٹ نہیں رہا. کسی وجہ سے گناہ چھوٹ نہیں رہا. اور حقیقت میں یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ جن کا ذریعہ آمدنی ہی فرض کرو حرام ہے. کوئی شخص ہے وہ اس کا کاروبار سود کا ہے اور سود ہی میں دن رات ملوث ہے، اسی کا کاروبار کر رہا ہے. آج کل اللہ بچائے بینکوں کے ملازمین ہیں تو اس میں یہی صورت ہوتی ہے کہ سارا کاروبار سود کا ہے، حرام کاموں کا ہے، اس میں آدمی پھنسا ہوا ہے. اب احساس تو پیدا ہو گیا کسی طرح کہ یہ گناہ ہے، لیکن چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی. وہ نوکری چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی. اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ خیال ہے کہ نوکری چھوڑ دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے. تو ویسے تو جو اس مجبوری کی وجہ سے کوئی حرام چیز حلال تو نہیں ہوتی، لیکن حضرت نے ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک طریقہ تجویز فرمایا کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
اس کو یا تو چھڑوا دیں گے اور کوئی حلال ذریعہ آمدنی میسر آ جائے گا، یا کم از کم گناہ میں تخفیف ہو جائے گی، خفت ہو جائے گی۔ ویسے تو اگر کسی مفتی سے پوچھو بھائی یہ ملازمت حلال ہے حرام ہے، تو وہ فتویٰ کیا دے گا؟ حرام ہے۔ اور جب حرام ہے تو اس کو مطلب یہی ہے کہ فوراً چھوڑ دو۔ اور ایسے بعض اہمت والے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی گزرے گی گزر جائے گی، جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے تو ہم کیوں اس کے اوپر عمل کریں، فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر جو اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال ہی دیتے ہیں۔ تھوڑی بہت تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن وہ تیار ہوتے ہیں اس کام کے لیے کہ ہاں پریشانیاں آئیں گی تو آنے دو، میں تو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ ایسی مثالیں بہت خاصی ہیں، خود میرے اپنے تجربے میں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، اور آ کر پوچھنے لگے کہ انشورنس کا کاروبار جو ہے جو ہوتا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور وہ ایک ایسے صاحب تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری تعلیم ہی، ایک خاص شعبہ ہوتا ہے تعلیم کا جو خاص انشورنس ہی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اسی کے اندر کمال پیدا کیا جاتا ہے، ایکچوری اس کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں پاکستان کے اندر اکا دکا ایک دو ہی کوئی ہوں گے جنہوں نے یہ تعلیم حاصل کی ہوگی۔ تو وہ آ کر پوچھنے لگے کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلال ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے، تو یہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ اور میں انشورنس کمپنی میں کام کرتا ہوں، نوجوان آدمی تھے۔ میں نے کہا بھائی حرام ہے، ناجائز ہے۔ تاکہ پھر میری ملازمت جو ہے وہ، میں نے کہا بھائی ملازمت بھی ناجائز ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ایسے موقع پر آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ توبہ استغفار بھی کرتا رہے اور کوئی دوسری ملازمت تلاش کرے، اس طرح تلاش کرے جیسے بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے، اور جب مل جائے تو چھوڑ دے، اس وقت تک استغفار کرتا ہے۔ تو وہ نوجوان آدمی تھے، مجھ سے کہنے لگے میں آپ سے فتویٰ پوچھنے آیا ہوں، مشورہ لینے نہیں آیا، فتویٰ پوچھنے آیا ہوں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میں نے کہا یہ فتویٰ تو یہی ہے کہ حرام ہے۔ تو کہا پھر مجھے مشورے کی ضرورت نہیں، جب حرام ہے تو حرام ہے، آج سے چھوڑ دیا، فوراً چھوڑ دیا۔ تو ایسے ہمت والے بھی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر کرنے والے۔ الحمدللہ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کو کوئی دوسرے ذرائع پیدا فرما دیا، حالانکہ وہ سارا علم اسی کا حاصل کیا تھا، لیکن اللہ کے نام پر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے نوازا بعد میں بہت۔ ایسے ہمت والے بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہر ایک کا یہ حوصلہ نہیں ہوتا، ہر ایک میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، ہر ایک میں اتنا توکل نہیں ہوتا، پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں تو اس صورت میں بعض اوقات اس سے زیادہ کسی خراب بات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کسی آدمی کو مجبور کیا جائے کہ فوراً چھوڑ دو، اور اسے چھوڑ دیا، اور ایسے میں کبھی آزمائشیں بھی آتی ہیں، کوئی آزمائش آ گئی، پریشانی لاحق ہو گئی تو اللہ بچائے بعض اوقات کفر تک نوبت پہنچ جاتی کہ لو بھائی میں نے اللہ کے واسطے چھوڑا، میں نے میرے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، معاذ اللہ کے ساتھ شکوہ پیدا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر اعتراض پیدا ہو گیا، کفر تک نوبت پہنچ گیا۔ اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ عام آدمی جس کے اندر اتنی قوت طاقت نہیں ہے، تو میں اس کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ بھائی دو کام کرو، ایک توبہ، ایک دعا اور کوشش۔ توبہ یہ کہ روزانہ توبہ کر لیا کرو،
یا اللہ میں کر تو رہا ہوں یہ، لیکن ہے خراب بات، غلط بات، پچھتاتا ہوں اور اس کو بس شرمندہ ہوں، اپنے رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے، توبہ کرو۔ اور ساتھ میں دعا کہ یا اللہ میرے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دیجئے ایسی کہ جس کے ذریعے میں اس گناہ سے بچ جاؤں اور مجھے ضرور کوئی آمدنی حلال حاصل ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عمل تو کر لے کم سے کم، اور پھر تلاش میں رہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی حلال راستہ پیدا فرما دے۔ تو کیا ہوگا؟ دعا، پہلی بات تو یہ کہ دعا قبول ہو گئی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا فرما دیں گے، جو کوششیں کر رہے ہو اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے۔ اور اگر بالفرض نہیں بھی ہوئی، خصوصی نہیں ملی، تب بھی گناہ گاروں کی دو قسمیں ہیں حضرت فرماتے ہیں۔ ایک گناہ گار وہ ہے جو جری ہے، ڈھٹائی کے ساتھ کر رہا ہے، اس کو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہیں، گناہ کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں۔ یہ بڑے خطرناک گناہ ہے، اس کی معافی کی امید بہت کم ہے۔ لیکن ایک گناہ گار وہ ہے کہ گناہ تو کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی شرمندہ بھی ہے، پچھتا بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر معافی بھی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھ سے چھوٹ تو نہیں رہا لیکن میں معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنے رحمت سے مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو یہ دوسری قسم جو ہے گناہ کی یا گناہ گار کی، جو جری نہیں ہے گناہ کے اوپر، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ طرف رجوع کر رہا ہے، تو شرمندہ گناہ گار ہے، شرمندگی کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس ایسے گناہ میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جو جری ہے اور ڈٹائی کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ بچائے، اس کا عذاب سخت ہے، اور جو شرمندگی کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کی گناہ میں، اس کے گناہ میں خفت آ جاتی ہے۔ لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں کم از کم اتنا کرے آدمی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے اور دعا مانگتا رہے، یا اللہ مجھے اس سے نکال دیجیے، اور کوشش بھی کرے، تو اس کے نتیجے میں اس کی ہر حالت میں یہ معاملہ خفیف ہوگا اس کے مقابلے میں جو بے دھڑک کیے جا رہا ہے۔ یہ بات تو حضرت نے فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا ذریعہ آمدنی حلال نہیں ہے، ان کے سیاق میں فرمائی، لیکن یہ بات سچ ہے اور برحق ہے اور مفید ہے ہر قسم کے گناہوں کے لیے۔ گناہ اللہ بچائے ایک مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کی بعض قسمیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو محض بے دھیانی کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اسے مبتلا ہو رہا ہے، تو وہ تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً چھوڑ دے، اس میں تو چھوڑنے میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو تو فوراً ہی چھوڑنا چاہیے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے انسان اس کو چھوڑ نہیں پا رہا، کوشش بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش بھی کرتا ہے، اس پر شرمندہ بھی ہے، چھوڑنا بھی چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ مفید ہے کہ روزانہ توبہ کیا کرے، روزانہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ اللہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجیے اور مجھے آئندہ چھوڑنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے۔ اپنی طرف سے کوشش بھی میں بھی لگا رہے، عزم بھی کرے، ارادہ بھی کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرے۔ تو یہ رجوع کرنے والا جو توبہ کیے جا رہا ہے روزانہ،
اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگ رہا ہے، تو یہ خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ یا تو ایک نہ ایک دن وہ گناہ چھوٹے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یا کم از کم گناہ میں تخفیف ہوگی۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ روزانہ توبہ اور استغفار کرنے کا معمول بنانا چاہیے ہم سب کو، اس واسطے کہ کون ہے جو یہ کہے کہ میں بالکل گناہوں سے پاک ہوں۔ ہر ایک انسان سے کسی نہ کسی وقت کو نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے، اور اس میں بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس لیے سرزد ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز یہ کام گناہ ہے۔ ایسے بہت سے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ مثلا مثال یہ ہے کہ کسی شخص کی کوئی بات نقل کی کہ اس نے یوں کہا تھا، پچھلی بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اور اپنی طرف سے اس میں کوئی تصرف کر دیا، ٹھیک سے سنا نہیں، اور جب ٹھیک سے سنا نہیں تھا تو اس کو آگے بیان کرنا جائز نہیں تھا۔ آپ نے وہ ٹھیک سے نہ سن کر جو کچی پکی بات سنی تھی اس کو اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں اس طرح کہہ دیا جو کہنے والے کی منشا کے خلاف تھا، اب دوسرے سے نقل کر دیا، فلاں شخص تو یہ کہہ رہا تھا۔ اب آپ نے یہ جو بات کہی اس میں کئی گناہ جمع ہو گئے۔ ایک گناہ غلط بیانی کا، کیونکہ جو بات آپ نے اس کی طرف منسوب کی ہے وہ حقیقت میں اسے نہیں کہی تھی، غلط بیانی۔ دوسرے بہتان، اگر وہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے جو وہ اپنی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کرتا تو بہتان ہو گیا، آپ نے اس کے سر ایک بہتان جوڑ دیا کہ اس نے فلاں بات کہی تھی۔ یہ دو گناہ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں وہ اس میں داخل ہو گئے۔ اور دن رات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کی بات سن کر اس کو بعین ہی نقل کرنے کے بجائے اس کو اس طرح نقل کرتے ہیں جس سے اس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے، اور پتہ بھی نہیں ہو رہا کہ گناہ کر رہے ہیں، کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا، بس چند گناہ سمجھ رکھے ہیں کہ یہ ہے گناہ واقعتاً، اور اس قسم کی چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تو بہت سے گناہ تو ایسے سرزد ہوتے رہتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے گناہ ہونے کا علم تو ہے مگر احساس ہی نہیں، کیونکہ زندگی بگٹک دوڑی جا رہی ہے غفلت کے عالم میں، کوئی پرواہ نہیں کہ کیا میں کہہ رہا ہوں اور کیا میں عمل کر رہا ہوں، اس کی طرف دھیان نہیں، توجہ نہیں، اس کی وجہ سے وہ گناہ سرزد ہو رہے۔ اور رات کو جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی ہی اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہوگا جو جائزہ لیتا ہو کہ آج کے سارے دن میں نے جو عمل کیے ان میں کوئی گناہ ہوا یا نہیں ہوا۔ جب بستر پہ گئے سو گئے، کل کا دن گزر گیا، اسی طرح اگلا دن آ جائے گا اور اسی غفلت کے عالم میں گزر جائے گا، اسی طرح سو جائیں گے، اسی طرح اٹھ کے چلے جائیں گے۔ دھیان نہیں، توجہ نہیں، فکر نہیں کہ میں نے آج سارے دن میں کیا گناہ کیے تھے، اس کی طرف بھی کوئی خیال ہی نہیں۔ اگر کسی کو فکر ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جوابدہی کا احساس ہو، تو وہ رات کو کم از کم سونے سے پہلے سارے دن کا جائزہ لے کے دیکھے تو صحیح کہ آج میں نے صبح سے لے کر شام تک جو زندگی گزاری ہے کس حالت میں گزاری ہے، اس میں کیا بات کہی ہے وہ جائز تھی یا ناجائز تھی، کیا عمل کیا ہے وہ جائز تھا یا ناجائز تھا۔ تو چونکہ فکر نہیں ہے لہٰذا گزرے جا رہے ہیں ایسے ہی۔ تو بہت سے گناہ ایسے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے گناہوں کا احساس ہے مگر ہمت نہیں ہو رہی چھوڑنے کی۔ ان سب گناہوں، سب طرح کے گناہوں کا حل یہ ہے کہ آدمی استغفار اور توبہ کی کثرت کرے،
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، یا اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں جو کچھ بھی مجھ سے سرزد ہوا. اور نبی کریم قربان جائیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کہ آپ نے ایسی ایسی باتیں تعلیم و تلقین فرمائی ہمارے لیے کہ اگر واقعی عمل کر لیں تو ہمارے دل درد دور ہو جائے. جہاں استغفار سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، وہاں استغفار کے ایسے الفاظ بھی تلقین فرمائے کہ جس سے سارے گناہوں کا احاطہ ہو جائے. مثلا کیا فرمایا کہ رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت الاعز الاکرم. یہ وہ دعا ہے عام طور سے جب صحیح کرتے ہیں عمرے میں یا حج میں صفا مروہ کے درمیان، تو ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں 2 ستون لگے ہوئے ہیں جس میں دوڑ ذرا نسبتاً دوڑ کر ان کو طے کیا جاتا ہے. تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے. کیا؟ رب اغفر وارحم، اے اللہ میری مغفرت فرمائیے، مجھ پر رحم فرمائیے، اور واعف عنا وتکرم، اور ہمیں معاف فرما دیجئے، اپنا کرم ہم پر فرما دیجئے. وتجاوز عما تعلم، اور اے اللہ ان گناہوں سے درگزر فرمائیے، یعنی معاف فرما دیجئے ان گناہوں کو جو آپ کے علم میں ہیں، میرے گناہ جو آپ کے علم میں ہیں. فإنک تعلم ما لا نعلم، کیونکہ آپ وہ چیزیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. تو یہ تلقین فرمائی کہ جب استغفار کرو تو ان گناہوں سے بھی کرو جن کے گناہ ہونے کا تمہیں علم ہے، اور ان گناہوں سے بھی کرو جن کے گناہ ہونے کا تمہیں علم نہیں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو یہ اگر آدمی روزانہ یہ اہتمام کر لے کہ یا اللہ پتہ نہیں مجھ سے کتنے گناہ ہوتے ہوں گے، یہ ہوئے ہوں گے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب معاف فرما دیجئے، وہ گناہ بھی جن کا گناہ ہونا میرے علم میں ہے اور وہ گناہ بھی جن کا گناہ ہونا میرے علم میں نہیں، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. اس کا اہتمام کر لیں تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے وہ قبول بھی ہوں گے، معافی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر آئندہ بچنے کی انشاءاللہ توفیق بھی ہوگی. یہ اس میں ایک عجیب راز ہے، اور میں راز وہ اپنے بزرگ سے کے عمل سے کچھ اندازہ ہوا. یہ جو حضرات جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح خلق کے لیے چن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں تاثیر بھی عطا فرماتا ہے. تو ہمارے بزرگ تھے جن کا میں بار بار آپ سے کبھی کبھی ان کا ذکر کیا کرتا ہوں، حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ اپنے چھوٹے سے حجرے میں بیٹھے رہتے تھے کمرے میں، نہ کوئی حلقہ درس تھا نہ کوئی حلقہ مریدین تھا، وہاں بیٹھے رہتے تھے. لیکن لوگ آتے تھے حضرت کی خدمت میں، تو جو ایک مرتبہ آ گیا تو اس کو کچھ نہ کچھ بات کان میں ڈال دیتے تھے. تو ایک صاحب ایک مرتبہ ایک نوجوان تھا بالکل آزاد قسم کا، جیسے آزاد نوجوان ہوتے ہیں کہ کسی کوئی فکر ہی نہیں ہے، آخرت کی بھی فکر نہیں، دین کی بھی فکر نہیں، ہو سکتا ہے نماز روزے کی بھی فکر نہ ہو، آزاد آدمی. وہ آ گیا کسی مقصد سے، کوئی صاحب حضرت کے پاس آئے تھے، شاید غالباً ایسا ہوا تھا کہ وہ اپنا قلم ولم چھوڑ گئے تھے، کوئی حضرت کے پاس آئے تھے اپنا قلم چھوڑ گئے تھے، اپنے بیٹے کو بھیج دیا یا کسی نوجوان کو بھیج دیا کہ جا کے وہاں سے میرا قلم لے آؤ. یہ قلم لینے آ گئے. تو اس لیے نہیں آیا تھا کہ حضرت سے کوئی استفادہ کرے گا یا حضرت کی کوئی نصیحت سنے گا یا حضرت کی کوئی بات سنے گا یا کوئی اپنی اصلاح کرائے گا. ایسے ہی
باپ نے بھیج دیا یا اس نے کسی آدمی نے کہ جا کے قلم لے آؤ، تو وہ قلم لینے کے لیے حضرت کے پاس پہنچا کہ حضرت وہ میرے فلاں بھول گئے تھے، وہ دے دیجیے۔ حضرت نے وہ قلم کو دے دیا اور کہا بیٹا ایک بات سن لو۔ تو وہ بیٹھ گیا کہ دیکھو لوگ دین کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، دین پر عمل کرنے کو لوگ بہت مشکل سے، ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو، رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو، بس یہ ایک بات اس کے کان میں ڈال، رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو۔ اللہ والے کے دل سے نکلی ہوئی بات پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ، کس درد کے ساتھ فرمائی تھی، اس کے اوپر نوجوان کے اوپر اثر ہو گیا۔ اور بعد میں اب قدیم زمانے کی بات ہو گئی، مجھے تفصیلات بھی پوری طرح یاد نہیں رہی، لیکن اتنی بات یاد ہے کہ اس ایک جملے نے اس نوجوان کی کایا پلٹ دی اور انقلاب آ گیا۔ اس نے پتہ نہیں کس انداز سے حضرت نے یہ بات فرمائی ہوگی کہ اس کے دل میں اتر گئی، اس نے عمل کیا ہوگا اس کے اوپر، توبہ کے روزانہ کرتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، بس اس کے نتیجے میں کایا پلٹ گئی، زندگی بدل گئی اور دین کی فکر، دین کا احساس، دین کے اوپر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ تو یہ جو حضرت فرما رہے ہیں ایسی معمولی بات نہیں ہے کہ روزانہ توبہ کر لیا کرو، یہ معمولی بات اس لیے نہیں ہے کہ توبہ کے معنی کیا ہے ذرا سمجھیے۔ توبہ کے جو لفظی معنی ہے لغت میں اگر دیکھو، تابہ یتوب، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں لوٹنا، لوٹنا۔ تو لوٹنے کے معنی ہوتے ہیں، لیکن توبہ کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، دنیا کے کاروبار میں مگن ہے، دنیا ہی کی فکر میں مبتلا ہے اور اسی میں لگا ہوا ہے دن رات۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، یا اللہ میرے گناہ بخش دیجئے، تو وہ لوٹ کے آیا۔ کہاں سے لوٹ کے آیا؟ دنیا کی زندگی سے، گناہ کی زندگی سے، غفلت کی زندگی سے لوٹ کر آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، یہ ہے توبہ۔ تو جب اب وہ توبہ کی جو شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، تو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی 3 چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسرے اس پر ندامت کا اظہار کرے، تیسرے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، یہ اپنی جگہ۔ لیکن اگر فرض کرو کوئی ان سب باتوں سے ماورا ہو کر یہی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ کہہ رہا ہے تو یہ اس کو توفیق ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ تو یہ رجوع اللہ ایسی چیز ہے کہ جب یہ رجوع اللہ بار بار ہوگا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کے نتیجے میں جو غفلت چھائی ہوئی ہے دل و دماغ کے اوپر، وہ غفلت دور ہوگی، اس میں کمی آئے گی اور رفتہ رفتہ وہ دور ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور سارے گناہوں کی جڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق کا کمزور پڑ جانا۔ جب یہ تعلق مضبوط ہوگا تو اس کے نتیجے میں لازماً انشاءاللہ ایسا ایک وقت آئے گا کہ اس رجوع اللہ کے نتیجے میں، تعلق مع اللہ کی مضبوطی کے نتیجے میں وہ چھوڑ دے گا وہ اس گناہ کو چھوڑ دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت چلی آتی ہے۔ اور اگر فرض کرو خدا نہ کرے رہا تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ تو سکے گا یا اللہ میں توبہ کرتا تھا، استغفار کرتا تھا اور دعا بھی مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے چھڑوا دیجئے، تو
میں آپ کی طرف رجوع کرتا تھا، اس واسطے مجھے عذاب نہ دیجیے، مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے. یہ کہنے کی پوزیشن میں تو ہوگا کم سے کم. لیکن عادت اللہ یہ ہے کہ وہ پھر چھوٹتا ہی ہے. اسی لیے حدیث میں آیا، ایک حدیث ہے جو بڑی عجیب و غریب ہے، حدیث ابو داؤد کی، کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اصر من استغفر ولو عاد فی اليوم 100 مرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی استغفار کر رہا ہو، استغفار کرنے کا عادی بنا ہوا ہو، مغفرت مانگ رہا ہو کثرت سے، تو وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، چاہے دن میں 100 مرتبہ اس نے گناہ دوبارہ کیے ہوں، پھر بھی اس کو اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. یہ در حقیقت یہ حدیث جو ہے تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی، جس میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عجیب و غریب بیان ہے اس آیت کریمہ میں. یہ بیان ہو رہا ہے ہم جیسے گناہگاروں کا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین اذا فعلوا فاحشۃ، اگر یہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے، او ظلموا انفسهم، اپنی جان پر ظلم کر لیا کوئی گناہ کر کے، الذین فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، تو گناہ کرنے کے بعد غفلت کی حالت میں بے دھڑک نہیں چلے جاتے، بلکہ پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور بیچ میں کیا خوبصورت جملہ متحدہ فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے. یہ جملہ متحدہ بیچ میں کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور پھر وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ کیا تھا انہوں نے گناہ کا کام، اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی سینہ زوری نہیں کرتے کہ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں، اس کو کہیں کہ یہ تم ٹھیک ہے، یا اس کے بارے میں کوئی اس کا دھیان ہی نہ کریں. ابھی صلی اللہ علیہ وہم یعلمون، جانتے بوجھتے وہ اصرار نہیں کرتے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کبھی کبھی گناہ کر لیتا ہے، اس سے سرزد ہو گیا اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اس نے استغفار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کی بھی فی الجملہ یہ تعریف کے پہلو میں ان کا ذکر فرمایا ہے، لیکن کہا کہ اصرار نہ کریں. اصرار کرنے کو فرمایا کہ وہ گویا وہ بہت بری بات ہے کہ اس کے اندر پھر اللہ بچائے معافی کی امید کم ہے. تو اس لیے اصرار بڑی خراب چیز ہے. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کی تفسیر اس حدیث میں بیان فرمائی کہ جو بندہ استغفار کرتا ہوگا اور استغفار کا عادی بن جائے گا تو وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا. ما اصر من استغفر، جو استغفار کرنے کا عادی ہے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں. وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، چاہے دن میں 100 مرتبہ کیے ہوتے. کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ٹھیک ہے گناہ تو کیا اس نے، لیکن پہلے تو یہ کہ سینہ زوری نہیں کی، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، اپنے گناہوں پر نادم ہوا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھا، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھا. تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق کے قائم رہنے کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ، بلکہ پھر آگے اس کو بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ.
لہذا کیسی بھی حالت میں ہو استغفار مت چھوڑو، یہ مقصود ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، استغفار مت چھوڑو۔ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ ذات جو گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو استغفار کو چھوڑو نہیں، کیے جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جن گناہوں میں مبتلا ہو ان کو چھڑوا بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے تو ذرا جائزہ لو اپنی زندگی کا، صبح شام تک کی زندگی کا تنقیدی جائزہ لو، خود اپنے اوپر تنقید کر کہ یوں سمجھو جیسے قیامت برپا ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور میرے یہ اعمال سامنے آ رہے ہیں، تو جائزہ لو کہ کہاں کہاں میں غلطیاں کرتا ہوں، کہاں کہاں مجھ سے گناہ ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی تنقید تو آدمی کو برداشت نہیں ہوتی، دوسرے لوگ اگر کہیں تو بہت آدمی کو برا لگتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو چھوڑو، خود کر لو یہ تنقید، خود کر لو اپنے اوپر، یہ خود اپنا جائزہ لے لو، کہاں کہاں میری نگاہ بہکتی ہے، کہاں میری زبان بہکتی ہے، کہاں میرے کان بہکتے ہیں، کہاں میرے ہاتھ بہکتے ہیں، اور کس طرح میں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں، اس کا ایک جائزہ لے لو، اور ان میں سے ہر ایک کا تصور کر کے استغفار کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ گناہ ہو رہے ہیں، میں معافی مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں یہ بھی آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے فضل و کرم سے مجھ سے یہ چھڑوا دیجیے، یہ کام کرتے جاؤ، تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ جب رجوع کر رہے ہو ان کی طرف تو پھر کیوں محروم کریں گے تمہیں؟ کوئی تم سے دشمنی ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ کیسے پیارے انداز میں فرما رہے ہیں، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر سے کام لو اور ایمان سے کام لو۔ تو کوئی دیکھو، ایک فرض کرو ماں باپ ہیں اور ان کا بچہ شریر ہے، ایک شریر بچہ وہ ہے کہ جو شرارت میں غرق ہے، کبھی اس کو ماں باپ سے معافی مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور ایک وہ ہے جو شرارت تو کرتا ہے، کچھ غلطیاں کرتا ہے، لیکن جب غلطی کرتا ہے ابا اماں سے آ کے معافی مانگتا ہے کہ جی مجھ سے آج یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، کیے جا رہا ہے مگر ساتھ میں معافی بھی مانگے جا رہا ہے۔ تو کوئی باپ کوئی ماں ایسے بچے کو اس طرح دھتکارے گی نہیں، اس کو پیار سے محبت سے اس کے ساتھ معاملہ کرے گی، اور اگر اس کے بس میں ہے اس کی وہ عادت چھوڑانا، وہ چھڑا دے گی۔ تو اللہ جل جلالہ جو ماں باپ سے کہیں زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے استغفار کرنے والے بندوں کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، وہ ضرور انشاءاللہ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو اس کا وسیلہ بنا لو، استغفار کثرت سے کرنا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے جہاں جو معمولات بتائے ہیں ان میں استغفار کی ایک تسبیح بھی شامل ہے اس وقت، لیکن یاد رکھو ایک استغفار کی تسبیح تو معمول کے طور پر ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات دھیان بھی نہیں جاتا، خیال بھی نہیں ہوتا، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی عادت ڈالو، اور رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ صبح سے لے کر شام تک جو میرا وقت گزرا ہے اس میں نہ جانے کتنے گناہ مجھ سے ہوئے ہوں گے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دیجئے اور ان سے آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے سو جاؤ۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس طرح کر کے سو گئے، اگر بالفرض اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے وہاں پہنچ گئے، انشاءاللہ سیدھے جنت میں جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما, ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. جن جن لوگوں نے ہم سے جس دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ اپنی رحمت سے اس دعا کو پورا قبول فرما لیجئے, اس کی مراد پوری فرما دیجئے. یا اللہ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.